نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نماز کے متعلق آپ سے کچھ چند باتیں کرنے کی اور کچھ نماز میں حضوری اور توجہ کیسے حاصل کی جائے اس کے متعلق کچھ بتانے کی کوشش کروں گی۔ نماز سب سے بڑی بندگی اور عبادت ہے اور اس کے بغیر کوئی بندگی قبول نہیں یعنی کامل نہیں۔ دین کی عمارت نماز کے ستون پر اور دین کا سر نماز کے جسم پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اپنے اپنے طریقے سے نماز ادا کرتی ہے۔ انسان چونکہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اس لیے اس کی نماز میں تمام مخلوق کے طریقوں کو جمع فرما دیا گیا ہے۔ نماز دین کے دیگر اہم فرائض کی شان بھی موجود ہے، یعنی نماز ایک جامع عبادت ہے اور اس میں زکوٰۃ، حج اور جہاد کی شان بھی موجود ہے۔ نماز میں دل کا حاضر اور متوجہ ہونا شرط ہے۔ بے خیالی میں ادا کی ہوئی نماز پوری نہیں لکھی جاتی اور اس کا صرف اتنا ہی حصہ لکھا جاتا ہے جتنا توجہ اور خیال کے ساتھ ادا کیا گیا ہو، یعنی اس کو اس طریقے سے ادا کیا ہو، یعنی توجہ اور دھیان سے۔ نماز میں ہر رکن کا خیال رکھے اور جو کچھ بھی پڑھتا ہو اسے سمجھ کر پڑھے اور اس کا اثر اپنے اوپر لے۔ یہ نماز میں حضوری اور توجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر بغیر سمجھے صرف زبان سے الفاظ پڑھے گا تو اس کا اثر دل پر نہیں ہوگا۔ جب دل پر اثر نہیں ہوگا تو حضوری اور توجہ حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز جب بھی پڑھے اس کے ترجمے کے اوپر ضرور غور کرے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا مضمون پیش کر رہے ہیں، تاکہ عام مسلمانوں کے دل حضور نماز کے، یعنی کہ عام جو مسلمان ہیں ان کے دل نماز ادا کریں، یعنی کہ دل کی حضوری کے ساتھ نماز ادا کریں اور اس کی حلاوت اور مٹھاس پائیں، اور ان کو یہ بھی معلوم ہو کہ انہوں نے نماز میں اپنے رب سے کیا کیا اقرار کیا اور کیا کیا وعدہ کیا، اور یعنی کیا کیا ہم نے اقرار کیا ہے نماز میں اور کیا کیا وعدہ کیا ہے تاکہ بعد میں اس پر قائم رہیں۔ نماز کی حقیقت دراصل اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان یعنی سب مخلوق میں انسان کو سب سے بہترین بنایا اور پھر اسے روزے 5 وقت یعنی روز اسے 5 وقت اپنے دربار میں براہ راست یعنی حاضر ہونے کی اجازت بھی فرما دی، اور اسے اس حاضری کے لیے کسی محافظ، دربان یا واسطے کا احسان مند اور محتاج نہیں فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اگر حاضر نہیں ہوگے تو سخت عذاب پاؤ گے اور عظیم نعمت اور بڑے منصب سے محروم ہو جاؤ گے۔ نماز سے پہلے طہارت کا خاص اہتمام اور ذوق شوق سے یوں کرے یعنی اس طرح کرے کہ جیسے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں حاضری کے لیے تیاری ہوتی ہے۔ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے اور کعبہ میں زمین کی، یعنی انسان کا جو جسم ہے وہ مٹی سے بنا ہے اور کعبہ جو ہے زمین کی ناف ہے، تو نماز میں جسم کا رخ اس کے اصل یعنی کعبہ کی طرف کرنے کا حکم ہے۔ جبکہ انسان کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو چاہیے کہ روح بھی اپنے اصل یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کا اعلان کر کے دونوں ہاتھ اٹھا لے، گویا کہ احرام باندھ لیا اور اب دونوں جہانوں سے دستر بردار ہو کر اللہ کے یعنی کہ سب سے یعنی جتنے بھی خیالات وغیرہ ہیں وہ دل کو سے نکال کر سب سے عظیم رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ نماز کی نیت اور تکبیر جو ہے وہ فرض ہے۔ تکبیر کے بعد توجہ سے ثنا پڑھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور توحید کا دھیان رکھے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور توحید کا دل اور زبان سے اقرار کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی عنایات بڑھ جاتی ہیں اور اس پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ اپنے رب کو یعنی اب جو ہے اپنے دل کو اپنے رب کے سامنے پیش کرے، یعنی دل کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو اور اپنی حاجت اس کے سامنے رکھے، جو کہ سورۃ فاتحہ کی صورت میں بتائی گئی ہے، اور اس کا باقاعدہ پورا ترجمہ اور ہر چیز تفصیل سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ مگر اس سے پہلے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے یعنی شیاطین اور دشمن کے ساتھ سے حفاظت کے لیے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر، یعنی پہلے تعوذ پڑھے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی گزارش شاہی دربار میں پیش کرے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سورۃ فاتحہ کی صورت میں اپنے بندوں کو سکھا دی ہے، چنانچہ خوب سمجھ کر سورۃ فاتحہ توجہ اور ادب سے پڑھے
اور آخر میں آمین کہے کہ یا اللہ میری عرض قبول فرما۔ سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھے، یہ بھی واجب ہے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بھی محبوب صورت ہے۔ جب کوئی بندہ عالی مقام بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنی عاجزی اور اس کی شان بیان کرتا ہے اور نہایت امید کے ساتھ کچھ مانگتا ہے تو وہ بادشاہ کی توجہ اور عنایات اپنی طرف محسوس کرتا ہے اور فوراً اس کے قدم بوسی کے لیے جھک جاتا ہے۔ چنانچہ اب رکوع میں جھکے اور اللہ تعالیٰ یعنی کہ اب رکوع میں وہ جھک گیا اور اللہ تعالیٰ جو ہے کی عظمت کے ساتھ تسبیح پڑھے، یعنی سبحان ربی العظیم پڑھے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے میری پیٹھ جھک گئی ہے۔ رکوع کے بعد کھڑا ہونا اس کی علامت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی پر قائم اور پکا ہوں، اور اب اس کے اصل مقام یعنی قدم بوسی کا مرحلہ آیا تو بندہ سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا کہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ رکوع اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سعادت ملی کہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے سامنے حاضری اور جھکنے کا شرف بخش دیا تو بندہ شکر میں اپنا سر زمین پر رکھ کر بار بار کہے، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی یعنی کہ جو سجدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی قرب کا مقام ہے، اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی تجلیات اور رحمتیں بندے پر برستی ہیں، تو ایسے وقت میں وہ ہیبت کی وجہ سے اپنی بات پوری نہیں کر سکتا تو حکم فرمایا گیا کہ ایک بار اٹھ کر بیٹھ جائے اور دم لے لے تو دوبارہ سجدے میں حاضر ہو۔ دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں دعا قبول ہوتی ہے، مسنون دعا کا اہتمام بھی کرے۔ بندہ جب اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تعظیم بجا لایا، اپنی حاجات پیش کر دی اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کر لی تو اب وہ اس قابل ہو گیا کہ دربار شاہی میں بیٹھ جائے۔ حالانکہ بظاہر ادب کے خلاف ہے، مگر اس کی رحمت سے اجازت مل گئی ہے اور یہ قاعدہ میں بیٹھ گیا ہے، اور اس کے بعد اسی بات کی توفیق ملی اور حکم ملا کہ تشہد پڑھے اور درود و سلام کا تحفہ پیش کرے۔ نماز کا اصل مضمون اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بندہ اور رسول جانے اور سمجھے۔ یہی وہ مضمون ہے جس پر دل سے یقین رکھنے اور زبان سے اقرار کرنے کی وجہ سے بندہ مسلمان ہوتا ہے اور نماز فرض ہوتی ہے۔ چنانچہ نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہے اور آخر میں بھی کلمہ شہادت ہے۔ درود شریف کے بعد دعا مانگے اور پھر ادب کے ساتھ نماز سے باہر آ جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے اور اس میں نیت اپنے دائیں بائیں مقرب فرشتوں یعنی کرامن کاتبین کی کرے، اور اگر وہ جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو حسب مقام امام اور مقتدیوں کی نیت کرے اور ساتھ ہی فرشتوں کی بھی۔ نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو اقرار کرتا ہے اسے چاہیے کہ نماز کے بعد بھی اس پر قائم رہے، یعنی جو ہم نے نماز میں اللہ تعالیٰ سے اگر ہمیں ترجمہ پتہ ہوگا ہم نے کیا پڑھا ہے تو ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا کچھ مانگا، کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور کیا کیا اس سے اقرار کیا، اور اس چیز کا پتہ ہوگا تو پھر بعد میں ہم اس پر قائم رہنے کی کوشش کریں گے نا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز میں حضوری نصیب فرمائے اور اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے اور دل سے اس چیز کو مطلب کہ دل سے جب جس کا ترجمہ آتا ہوگا تو پھر پتہ ہوگا نا کہ دل سے کیسے پڑھتے ہیں، ایک ایک چیز پر، ایک ایک حرف پر، ایک ایک نقطے پر یقین ہوگا اور پھر دل کی حضوری حاصل ہوگی۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔